السلام علیکم ناظرین، جہانزیب عباسی ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور پاکستان تحریک انصاف کے MNA محمد اکرم چیمہ کے درمیان ریڈ زون میں جو ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا، اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے MNA محمد اکرم چیمہ نے ایک پریس کانفرنس بھی کی اور انہوں نے اپنا موقف پیش کیا۔ اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ کے سینئر جج، انہوں نے اپنا تحریری موقف بھی میڈیا سے شیئر کیا ہے۔ 2 صفحات پر مشتمل یہ تحریری موقف ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا۔ اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 افراد جن میں سے میں کبھی نہیں ملا، نہ ہی ان کو جانتا تھا، ایک گاڑی میں تھے جو قومی اسمبلی کے سامنے شاہراہ دستور پر کھڑی تھی۔ گاڑی پر ایک بڑا اینٹینا لگا ہوا تھا اور جو اس قسم کا تھا جس کی اجازت میرے خیال میں صرف مسلح افواج کی گاڑیوں کو ہوتی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ مزید کہتے ہیں کہ قومی اسمبلی کے سامنے متعدد پولیس اہلکار موجود تھے، جیسا کہ ہمیشہ ہوتے ہیں، لیکن ان میں کسی نے بھی گاڑی کے ڈرائیور کو یہ نہیں کہا کہ یہ گاڑی کو وہاں سے ہٹائیں۔ شاہراہ دستور پر اسمبلی کے سامنے گاڑی کھڑی کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے اور نہ ہی انہوں نے گاڑی کی رجسٹریشن یا گاڑی کے جو ڈرائیور ہیں اس کے لائسنس کی تصدیق کی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے گاڑی میں موجود لوگوں سے اپنی شناخت کرانے کا کہا، لیکن انہوں نے جواب میں مجھ سے توہین آمیز انداز میں پوچھا کہ میں کون ہوں۔ میں نے انہیں کہا کہ میں ایک شہری اور ٹیکس دہندہ ہوں اور یہ نہیں بتایا کہ میں جج ہوں۔ اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ مزید کہتے ہیں کہ میں کالی ٹائی یا کالے کوٹ میں نہیں تھا، بلکہ نیلا جیکٹ پہنے ہوا تھا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ یہ لوگ اور ان کی گاڑی کسی مجرمانہ کارروائی میں ملوث نہ ہو، کیونکہ گاڑی پر جعلی نمبر پلیٹس تھیں جن پر گاڑی کی ملکیت چھپائی گئی تھی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہتے ہیں کہ اس لیے میں نے اپنے موبائل فون سے گاڑی اور بیٹھے لوگوں کی تصاویر بھی لیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں سپریم کورٹ کی طرف چل پڑا، جہاں مجھے عدالت کی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے بروقت پہنچنا تھا، اور جعلی نمبر پلیٹوں والی وہی مشکوک گاڑی قومی اسمبلی میں داخل ہوئی، پھر وہاں سے نکلی اور اس میں سے ایک شخص اترا اور گندی گالیاں دیتا ہوا میری طرف بڑھا۔ میں نے اسے نظر انداز کیا، خاموش رہا اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف چلتا رہا۔ اس کی تصدیق CCTV کیمروں سے کی جا سکتی ہے، اور یہ کہ عین اسی لمحے وہ کام کرنا چھوڑ گئے ہوں یا ان کی ریکارڈنگ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ یا ایڈیٹنگ نہ کی گئی ہو، یعنی وہ اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگر اس جو سیف سٹی یا CCTV کیمرے ہیں ان کی فوٹیجز موجود ہیں، اگر ان میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کی گئی ہو تو وہ ابھی تک وہ تمام منظر جو ہے وہ اس میں موجود ہوگا۔ اس کے علاوہ اس جو تحریری موقف ہے اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ مزید کہتے ہیں کہ اکرم چیمہ، جنہیں اب میں جان گیا ہوں کہ وہ قومی اسمبلی کے رکن ہیں، اور صوبائی وزیر اطلاعات جناب فواد چودھری، جو اس موقع پر موجود ہی نہیں تھے، نے ایک یک طرفہ پریس کانفرنس کی اور کہانیاں گڑھیں۔ اس لیے اب میں مجبور ہوں کہ جواب دوں اور سچائی آشکار کروں، کیونکہ بصورت دیگر میری خاموشی سے ان کی جو جھوٹی کہانیاں ہیں ان کو تقویت ملے گی۔ انہوں نے یہ الزام بھی لگایا کہ میں نے گاڑی میں موجود افراد کی گرفتاری کا حکم دیا، میں نے ایسا نہیں کیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہتے ہیں کہ تاہم ایک مشکوک گاڑی جس کی نمبر پلیٹس بھی جعلی تھیں کو حراست میں لیا جا سکتا ہے، اور گاڑی کو بھی جس پر مطلوبہ کسٹم ڈیوٹی اور دیگر ٹیکسز ادا نہ کیے گئے ہوں۔ اس کے علاوہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ مزید کہتے ہیں کہ ڈونس، گالم گلوچ، جھوٹ اور پریس کانفرنسز سچ کے متبادل نہیں ہو سکتے۔ انصاف کے لیے زیادہ بہتر یہ ہوتا کہ وہ مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات دیں۔ 8 سوالات جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پوچھے ہیں، جن میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ گاڑی کس کی ملکیت ہے، دوسرا گاڑی کی رجسٹریشن بک کہاں ہے، تیسرا سوال یہ پوچھا گیا کہ گاڑی پر جعلی نمبر پلیٹس کیوں لگائی گئی تھیں، چوتھا سوال یہ پوچھا ہے کہ گاڑی پر اتنا بڑا اینٹینا کیوں لگایا گیا تھا، پانچواں سوال یہ ہے کہ گاڑی کون چلا رہا تھا اور کیا اس کے پاس لائسنس تھا،
چھٹا سوال یہ ہے کہ گاڑی کہاں ہے، اور ساتواں سوال انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ وفاقی وزیر جس نے قانون کی بالادستی کا حلف اٹھا رکھا ہے اور جسے علم ہی نہیں تھا کہ ہوا کیا تھا، نے کیوں آگے بڑھ کر جعلی نمبر پلیٹوں والی مشکوک گاڑی کے مالک یا ڈرائیور کی بھرپور مدد فراہم کی۔ اور 8ویں سوال میں جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ یہ پوچھتے ہیں کہ وفاقی وزراء قانون کے مطابق عمل کرنے کا حلف اٹھاتے ہیں تو پھر کیوں جناب فواد چودھری نے موٹر وہیکلز آرڈیننس کی پابندی کروانے پر اصرار کرنے کے بجائے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی۔ اور جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ اپنا جو تحریری موقف ہے اس کے آخر میں یہ کہتے ہیں کہ عوامی سطح پر اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے میں نے درخواست دی کہ عدالتی کارروائی براہ راست نشر کی جائے، لیکن حکومت نے میری درخواست کی مخالفت کی۔ جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کہتے ہیں کہ تاہم مجھے ایسا لگتا ہے کہ بعض حلقوں کے نزدیک مجھے اور میرے خاندان کو نشانہ بنانا سچ کا متبادل ہے، اور برا بھلا کہنے کا سلسلہ اس وقت شروع ہوا، یعنی جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ اپنے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں برا بھلا کہنے کا سلسلہ اس وقت شروع ہوا جب میں نے ایک فیصلہ لکھا جو بعض حلقوں کو گراں گزرا۔ انہوں نے لکھ کر دیا کہ مجھے جج کے طور پر کام نہ کرنے دیا جائے، اور پھر فوراً ہی مجھے عہدے سے ہٹانے کے لیے ایک صدارتی ریفرنس دائر کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ میں میری جانب سے جمع کروائی گئی دستاویزات کو میڈیا میں دبایا گیا، جبکہ میرے خلاف بھرپور انداز میں پروپیگنڈا کیا گیا۔ جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ اس تحریری موقف میں بیان کرتے ہیں کہ عوامی سطح پر اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے میں نے درخواست دی کہ عدالتی کارروائی کو براہ راست نشر کیا جائے، لیکن حکومت نے میری درخواست کی مخالفت کی، اور جو ریفرنس تھا صدارتی ریفرنس جو کہ جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کے خلاف دائر کیا گیا، اس پر وہ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف جو ریفرنس دائر ہوا تھا وہ ناکام ہوا، اور اس کے بعد مجھے قتل کی دھمکی دی گئی جو ایک ممبر سے نشر کی گئی، لیکن متعلقہ حکومتی اہلکاروں نے معمول کے مطابق FIR درج نہیں کی۔ میں نے اس معاملے کو نظر انداز کیا، لیکن میری اہلیہ اس معاملے کو نظر انداز نہ کر سکی۔ وہ اس جرم کی اطلاع دینے کے لیے خود کو پولیس کے پاس گئی، لیکن ایک وفاقی وزیر نے مداخلت کر کے یہ جو FIR ہے اس کو درج نہیں ہونے دیا۔ جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ مزید کہتے ہیں کہ اس کے بعد FIA نے ایک کمزور FIR درج کی، مگر یہ بھی 5 دن بعد، اور تاخیر کی وجہ شاید یہ تھی کہ نامزد ملزم جرم کا ثبوت ختم یا مٹا سکے۔ پولیس یا FIA کی جانب سے ان سنگین الزامات کا کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ میری اہلیہ کا بیان ریکارڈ کیا گیا جس میں انہوں نے کہا کہ انہیں شبہ ہے کہ مرزا شہزاد اکبر اور ملزم مرزا افتخار الدین کے درمیان کوئی تعلق ہے، اور اس کے علاوہ اس میں مزید جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے یہ کہا ہے کہ جب مجھے دھمکی دی گئی تب بھی میں نے کارروائی شروع نہیں کروائی، تو کیا عقل یہ بات مانتی ہے کہ جعلی نمبر پلیٹوں والی گاڑی میں موجود نامعلوم افراد کو میں گرفتار کروانے کا کہوں، یا کیا اس بات پر یقین کیا جا سکتا ہے کہ پولیس زبانی کہنے پر ایسا کرے؟ جیسے قاضی فیاض عیسیٰ آخر میں اپنا جو موقف ہے اس میں آخر میں کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں پیدل جانے جیسا معمولی عمل بھی اب ایک بڑی آزمائش بن چکا ہے۔ سینکڑوں پولیس اہلکار ڈیوٹی پر ہوتے ہیں، لیکن دارالحکومت کے اس علاقے میں جسے ریڈ زون قرار دیا جاتا ہے، جعلی نمبر پلیٹوں والی گاڑیاں شرائع دستور پر قومی اسمبلی کے سامنے کھڑی پائی جاتی ہیں۔ کیا قانون نافذ کرنے والے نظر پھیر لیتے ہیں جب وہ جانتے ہیں کہ یہ کسی صاحب حیثیت شخص کی گاڑی ہے؟ جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کہتے ہیں کہ میرے خلاف اور میرے خاندان کے خلاف آزمائے گئے ہتھ کنڈے، مجھے جان سے مارنے والی دھمکی اور خاندان اور مجھے دی جانے والی گالیاں مجھے پیدل جانے سے یا قانون کی خلاف ورزیوں کی نشاندہی کرنے سے نہیں روک سکتی، اور ہر شہری اور ٹیکس دہندہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ قانون کی بالادستی یقینی بنائے۔ ہمارا ایمان بھی ہم سے غلط کاموں کی نشاندہی کا تقاضا کرتا ہے۔ تو یہ جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کا موقف ہے جو اب آج تحریری صورت میں سامنے آیا ہے۔